لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ایک ڈیلی پیش آنے والا مسئلہ اس پر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر پرفیوم ملتے ہیں. عطر ہے، عطر تو سب لگاتے ہیں، اس کے اندر الکوہل کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن جو مارکیٹ میں پرفیوم اویلیبل ہیں اس کے اندر الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، یا ان جیسے کچھ کیمیکلز کا اور کچھ مادیات کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا ان پرفیومز کا لگانا جس کے اندر الکوہل ہو، الکوہل فری نہ ہو، الکوہل ہو، اس کو لگا کر لگایا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر لگا رہے ہیں تو پھر اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. پہلے یہ سمجھیے کہ الکوہل حرام ہے، الکوہل حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے. قرآن مجید میں بھی شراب حرام ہے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بھی شراب حرام ہے. اور یہ بہت مشہور ہے، جیسا کہ آپ کو بھی علم ہوگا، جب خمر کی حرمت نازل ہوئی اور شراب کو حرام کیا گیا تو مدینہ کی گلیوں کے اندر جو نالے ہیں، سڑکیں ہیں، اس پر بھی شرابیں بہنے لگیں. چنانچہ شراب حرام ہے، قرآن و سنت اور اجماع ہے اس پر، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن شراب یعنی کہ الکوہل اگر دوائیوں میں شامل ہو تو کیا ان دوائیوں کا استعمال کرنا جائز ہے؟ تو علماء جو ہیں، جتنے بھی علماء ماہرین ہیں، ان تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اکثر کا، کہ 5% سے کم الکوہل ہے، ان ادویات کا استعمال کرنا جائز ہے. اب 5% سے اگر زیادہ ہے تو اس پر پھر اختلاف ہے. بعض کا کہنا ہے کہ ان دوائیوں کا استعمال جائز نہیں ہے. بعض کا کہنا ہے کہ اضطراری حالت ہوتی ہے، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اضطراری حالت ہوتی ہے، تو اس حالت میں وہ بھی جائز ہیں. کیا؟ دوائیاں. تو دوائیوں کے اندر عمومی طور پر جو انگلش دوائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، جیسے سیرپ وغیرہ ہے وہ سب میں، تو اس کا استعمال جائز ہے. تو یہ دوائی کا مسئلہ تھا، یہ اضطراری کیفیت تھی. لیکن پرفیوم کا لگانا کوئی اضطراری کیفیت نہیں ہوتی، پرفیوم کا لگانا کوئی اضطراری کیفیت نہیں ہوتی. چنانچہ یہ مسئلہ الگ ہے. میں نے دوائی کا مسئلہ اس لیے کلیئر کر دیا، بعض حضرات کنفیوز نہ ہو جائیں. تو دوائی کا استعمال جو ہے، الکوہل کے ساتھ جو دوائی ہے اس کا استعمال بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ 5% سے کم ہے تو جائز ہے، ادروائز وہ جائز نہیں. لیکن اضطراری کیفیت ہے تو اس میں جائز ہے، اس کو جائز ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ بطور شراب استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ دوائی کے اندر اس الکوہل کا تھوڑا بہت استعمال ہوا ہے. 10% بھی ہو سکتا ہے، 15% بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر کم ہی ہوتے ہیں، اس کا استعمال جو ہے الکوہل کا کم ہی کیا جاتا ہے، لہذا ان دوائیوں کا استعمال جائز ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنے اصل مسئلے کی طرف. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پرفیوم لگانا جائز ہے؟ اگر لگا لیا تو پھر اس کے ساتھ کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو پہلے ایک اصول سمجھیے کہ علماء ماہرین کا ایک قاعدہ ہے، اہل علم کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ کلو نجس حرام، کلو نجس حرام، ہر ناپاک چیز حرام ہوتی ہے. وکل حرام لیس بنجس، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی. بات سمجھے کہ ہر نجس حرام ہے، جو بھی ناپاک چیز ہے وہ حرام ہے، جو بھی ناپاک چیز ہے وہ حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی. مثلا اس کی مثال یہ سمجھیے، گدھا کھانا حرام ہے، گدھے کا گوشت، گدھا کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت کھا رہے ہیں تو کیا ہے؟ گدھا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ رسول اللہ سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی حرمت پر دلیل ہے، یہ حرام ہے. لیکن گدھا کو اگر کوئی چھوتا ہے یا گدھے پر بیٹھتا ہے تو وہ تو جائز ہے، گدھا ناپاک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے، کتا کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے. کتا کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے، تو وہ حرام بھی ہے. تو ہر نجس چیز کیا ہوگی؟ وہ حرام ہوگی، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوگی. جیسے کتا ناپاک ہے تو وہ حرام ہے، لیکن گدھا حرام ہے مگر ناپاک نہیں ہے. گدھے کی سواری جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کی ہے، لیکن گدھا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. سیم اسی طرح سے یہ میں نے آپ کو ایک اصول بتا دیا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. ویسے اصول کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بتا دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ بات پوری طرح سے آپ کے ذہن میں گھس جائے. پھر اس میں
یہ احتمال باقی نہ ہو آیا ایسا کرنا ہے، شک میں نہ رہیں آپ. اسی لیے میں اصول بھی آپ کے سامنے کبھی کبھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. چنانچہ اب یہاں پر بات آتی ہے شراب کی. شراب پینا حرام ہے، قرآن میں بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور تواتر ہے. صحابہ کرام نے پھر اس کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور شراب کے اگر کوئی شرابی ہے تو اس کے لیے سزا بھی متعین ہے، پنشمنٹ بھی ہے، کوڑے مارنا. لہذا یہ قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے شراب حرام ہے. بعض احناف جو انگور سے شراب اور یہ اور وہ ایک پیالہ پینا جس سے نشہ نہ ہو، یہ سب اس طرح کی جو تعویلات کر کے کچھ شراب کی حلت کے بھی بہانے نکلتے ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں. جس کا 10 پیالہ نشہ دے اس کا 1 پیالہ بھی حرام ہے، اس کا 1 قطرہ بھی حرام ہے. لہذا اس کا انگور سے ہو، اس سے ہو، اس سے ہو، کسی بھی چیز سے بنا ہوا شراب حرام ہے. کسی بھی پھل سے بنا ہوا شراب حرام ہے، چاہے وہ انگور کا بنا ہوا یا سیب کا یا کسی بھی چیز کا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر شراب جو ہے حرام ہے اس کے اوپر دلیل موجود ہے، لیکن شراب ناپاک ہے اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جس طرح سے گدھا کے بارے میں نے مثال دی کہ گدھا کیا ہے، کھانا حرام ہے، لیکن گدھے کی سواری کرنا جائز ہے کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے، ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اسی طرح سے کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی الگ دلیل ہونی چاہیے، اسی طرح سے ناپاک ہونے کی بھی دلیل ہونی چاہیے. ناپاک ہونے کی بھی اس کی الگ سے دلیل ہونی چاہیے. لہذا شراب کے بارے میں ایک الگ سے میں نے درس ریکارڈ کیا ہوا ہے، شراب حرام مگر نجس نہیں، اسی چینل پر اویلیبل ہے، آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہو. اس میں تفصیلی گفتگو ہے، شراب کے اوپر ہی خالص بنائی گئی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. شراب ناپاک ہے یا پاک ہے، لہذا اس کو آپ دیکھ لیں. لیکن یہاں پر یہ سمجھیے کہ شراب جو ہے ناپاک اگر جو لوگ کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ دلیل دی جائے، کسی چیز کے نجس ہونے کی دلیل ہونی چاہیے. کیونکہ بنیادی طور پر ہر چیز پاک ہوتی ہے، بنیادی طور پر ہر چیز پاک ہوتی ہے، اگر دلیل آ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ حرام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نجس ہے، اس کے لیے دلیل درکار ہے. لیکن دوائی کا مسئلہ میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا، دوائی کیا ہے، پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، اسی لیے اس کے اندر جو ہے اختلاف ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن یہاں پر جو پرفیوم ہے اس کے اندر عمومی طور پر پرفیوم کے اندر جو ہے الکوہل کی مقدار اتنی نہیں ہوتی، وہ کم ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے تو جب ہم پرفیوم لگاتے ہیں اس کو جو ہے کچھ زیادہ مدت تک رکھنے کے لیے اس میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا جب پرفیوم کا استعمال کیا جاتا ہے تو باڈی پہ آنے کی اسپرے ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ ہوا کے ذریعے سے مطلب وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، اس کے اندر الکوہل ہوتا بھی نہیں. اگر ہوتا بھی ہے پھر بھی اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. چنانچہ پتہ یہ چلا کہ پرفیوم کا لگانا جائز ہے، اور پرفیوم اگر لگا ہوا تو نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اگر آپ کو پھر بھی تشفی نہیں ہوتی تو یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کا آپ کو لگانا ضرور، لیکن آپ لگا رہے ہیں تو میں نے مسئلہ بتا دیا کہ یہ جائز ہے، اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھنا جائز ہے. اگر آپ نہیں لگاتے ہیں، اس کے لیے دوسری چیز اویلیبل ہے، عطر ہے، یہ سب چیزیں ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں، مشک ہے، جو چیزیں ہیں خوشبو کی اسے لگا سکتے ہیں، آپ نہ لگائیں. لیکن اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، وہ لگا سکتا ہے، جائز ہے. کیونکہ بنیادی طور پر ہر چیز جو ہے وہ پاک ہوتی ہے جب تک کہ اس کے ناپاک کی دلیل قرآن و سنت میں نہ مل جائے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے ویڈیو میں ایک بات واضح ہو چکی ہے. آپ حضرات یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اپنے دوستوں احبابوں تک ویڈیوز کو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.